افطاریاں چل رہی ہیں، طرح طرح کے وجہ چل رہے ہیں. یہ کیسا اعتکاف ہے کہ امتی اعتکاف کرنے والا 10 دن کے اندر پورے قرآن پاک کا ختم نہیں کر سکا. شور کوٹ کا رہنے والا میرا دوست ہے اسحاق، لاہور کراچی کے اندر میرا عزیزو سریا فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے. بچی کی عمر کتنی؟ 11 سال کی. مجھے عید کے تیسرے دن فون کرنے لگا، مولوی صاحب اپنی بھتیجی سے بات کر لو. میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا بیٹی میں کراچی 2-4 دن میں آ رہا ہوں، تیری عیدی دوں گا. کہ مولوی صاحب عیدی نہ دینا، اسے انعام دینا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولانا میری بچی نے 30 راتوں میں 30 دن کے اندر الحمدللہ 30 قرآن پاک ختم کیے، اور ایک قرآن میری بچی نے تراویحوں کے اندر ختم کیا. میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہ 11 سال کی. اندازہ لگا عمر کیا ہے، اور 31 قرآن پاک کا رمضان میں ختم کیا ہے. تم ایک 35 سال کا، تم میرے پیر محل میں آنا، الاثر دینی ادارہ ہے، میں تمہیں وہاں کا ایک شیخ الحدیث دکھاؤں گا جسے مفتی محمد شراز کہتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے 35 پاروں کا روزانہ معمول ہے، 7 قرآن پاک روزانہ پڑھتا ہوں، 3 قرآن پاک تراویح میں ختم کرتا ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے 35-40 قرآن پاک میں مہینے میں ختم کر لیتا ہوں. اور جس مسجد کے اندر 13 سال سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں کے محترم صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کی بیوہ بڈڑی مائی ہے، تقریباً 90 سال کی عمر ہے. فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولتی ہے، افطاری سے پہلے پورا قرآن پاک مکمل کر لیتی ہے. دھرتی کے اوپر گناہ عروج پر، زنا عروج پر، شراب عروج پر، میرے عزیز و بے حیائی عروج پر، لیکن کچھ اللہ والے گوشہ نشین کونے سنبھال کے بیٹھے ہیں. جب وہ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب خدا کو رو کے دکھاتے ہیں، ان کے رونے کی برکت سے اللہ ساری انسانیت پر رحم فرما دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو اپنے گھر کی دوسری منزل میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی کو اولاد کے بچھڑنے پر، کسی کو بیوی کی ناراضگی پر، کسی کو کاروبار میں نقصان ہونے پہ رونا آئے گا، اس کو اللہ کی یاد میں رونا آ گیا. اللہ اللہ کرتے رونے لگ گئے. کہ کتنا سونا نام ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، کتنا بڑا اس کا ظرف ہے، کتنا بڑا وہ اعلیٰ عرفہ بلندی والا. رونے لگے اور دل کے اندر آیا ذرا اس کی آسمان کی نگری کو جھانک کے دیکھو. آسمان پہ تاروں کا جھرمٹ، چاند کی چمک دیکھی. حسن بصری کی آنکھ کے حالے سے پانی نکلا، آنکھ کی اینی سے ٹکراتا ہوا داڑھی پر دوسرا آنسو نکلا. آگے والے آنسو کو پاور ملی، وہ آنسو نیچے داڑھی کے قطروں پہ بالوں پہ آیا. تیسرا آنسو نکلا، اس نے 2 آنسو کو آ کر اور طاقت دی. وہ آنسو نکلا، گلی کے اندر گرا. ایک میرے عزیز و آدمی جا رہا تھا، اس کی پگڑی کے اوپر گرا، جیسے ٹپ کر کے قطرہ گرا. اس نے فوراً منہ اٹھایا، بغیر سوچے سمجھے کہنے لگا لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، راہ گزر رہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، پتہ نہیں پاک پانی نہ پاؤ گئے، میرے اس پگڑی سے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں مجھے گھر جا کے پگڑی دھونا پڑے گی. حسن بصری کے کانوں میں آواز پہنچی. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اس آنسو کو ناپاک نہ کہے. اگر مالک کے کائنات کے دربار میں یہ آنسو قبول ہو گیا تو ساری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اس نے کہا ذرا آواز دوبارہ دینا. تو حسن بصری ہے کہا پھر آنسو نہیں، یہ پانی نہیں آنسو ہوگا. کہاں؟ کہ مجھے پتہ ہے اس بستی میں رات کو حسن بصری اللہ کو یاد کرتا ہے. کہاں آنسو ہے؟ کہاں؟ اب بندہ بھی بڑا کل والا تھا، بڑا اللہ والوں کی قدر والا. جلدی سے گیا اور گھر کا دروازہ بجایا. بیوی کہنے لگی ہاتھ میں کیا ہے؟ فروٹ لے کے آیا، سیب لے کے آیا، کیلا لے کے آیا. کہا حسن بصری کی آنسو والی پگڑی لے کے آیا. انہوں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ اس کو اچھی طرح دیکھ لے، میں تجھے بتا رہا ہوں بیٹی، تجھے بتا رہا ہوں بیٹے، تجھے بتا رہا ہوں یہ پگڑی میں نے اس الماری کے اندر اوپر والے خانے میں رکھ دی. جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد انہیں کفن نہ لانا، اس پگڑی کے اندر مجھے کفن دے دینا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا راستے میں پگڑی باندھ کے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ حسن بصری تو اللہ اللہ کر کے تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، خشیت الہی کا ایک آنسو پگڑی پہ گرا، اس پگڑی کا کفن بنا کے تیرے دربار میں آ گیا. کوئی ہے ہمارے پاس میرا عزیز و عمل؟ رمضان کے روزے ہیں ہمارے پاس. اللہ کی قسم ہے ناراض نہ ہونا، اللہ قبول فرما لے. اگر رمضان کے روزوں میں تراویح میں میرا عزیزو اگر ہمارے اندر پاور آ جاتی تو ہمارے لیے فجر ظہر مغرب کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. یہ کیسا ہم نے رمضان کا رحمت مغفرت کا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ گزارا. اوے لوگوں نے چاند رات عید کے دن بھی فجر کی نماز قضا کر دی.
یہ کون سا اعتکاف تھا؟ چاند رات کو اٹھتے ہی میرے عزیزو جس نبی کا واسطہ دے دے کر عبداللہ صدیقی صاحب دعا کر دو مجھے عمرے کی توفیق مل جائے، مجھے مدینے کی موت مل جائے، سنہری رنگ کی جالیوں کا ساتھ مل جائے۔ یہ تو 28ویں 27ویں رات کو پرچیاں بھیج بھیج کے نام لے کے دعا کرنا مجھے مدینے والے کی نوکری مل جائے۔ یہ کیسی نوکری ہے جس نے عید کا بھی انتظار نہ کیا، اللہ اکبر، اس نے سب سے پہلا کام حضور کی سنت پر استرا چلا دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حضور کی سنت پر استرا چلائے، اللہ اکبر، قبر کے اندر اس کا چہرہ کیسے بچے گا؟ قیامت کے دن میرے عزیزوں حوض کوثر پر وہ آمنہ کے لال کا سامنا کیسے کرے گا؟ قربانی کے 10 دن آنے والے ہیں، یکم ذی الحج کا چاند نظر آئے گا۔ جنہوں نے قربانی میں حصہ لیا، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ ناخن نہیں کاٹیں گے، وہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال صاف نہیں کریں گے، مچھے صاف نہیں کریں گے، داڑھی صاف نہیں کریں گے۔ شیب ابری ابری نظر آئی، سمجھنا نا، اللہ اکبر، ثواب کی نیت سے۔ اور جو قربانی نہیں کرے گا، علماء کہتے ہیں وہ بھی داڑھی بڑھا لے تاکہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، اگر کر لو تو بہتر ہے، اگر ناخن کاٹ لے تو اللہ اکبر۔ فرمایا اس لیے ان 10 دنوں میں بال صاف کرنا، ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے کہ احرام والے حاجی کے ساتھ آپ کی میری نسبت ہو جائے۔ جس طرح احرام کی حالت میں ناخن باٹ کرنا منع ہے، فرمایا تمہاری نسبت اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب ایمانداری سے بتا، اپنی قربانی قبول کروانے کے لیے، اپنی قربانی بچانے کے لیے 10 دن تک بالوں کی حفاظت کی، اللہ اکبر، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ قربانی بچانے کے لیے بال بچا رہا ہے، خدا کی قسم جسم بچانے کے لیے اسے فکر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر 10 دن کے بال تو نے بڑھائے تیری قربانی بچ گئی، اگر تو خدا کی قسم داڑھی کے بال ساری زندگی بڑھائے گا، قبر کے اندر تیرا کفن بھی بچے گا اور جسم بھی بچ جائے گا۔ لیکن یہ کرے کون؟ یہ تو مولوی رکھیں گے نا، مولویوں کی اولاد